سر نماز چھوڑنے والا کیا کافر ہے اور اس کے کفر کی کیا حقیقت ہے؟ کیا نماز چھوڑنے والا حقیقی طور پہ کافر ہوتا ہے یا صرف عملی طور پہ؟ نماز چھوڑنے والا حقیقی طور پر کافر نہیں ہوتا، عملی اعتبار سے کافر ہوتا ہے، لیکن اس کے کفر کی کیا حقیقت ہے وہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر کافر نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے تو وہ بڑے ہی نابلد ہیں دین کے اصول سے اور قرآن مجید کی آیات سے اور اسی طرح فقہاء کرام کے اقوال سے۔ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا، اس صورت میں کافر ہوتا ہے، اس صورت میں کافر ہوتا ہے کہ جب وہ نماز اس طور پر چھوڑے کہ وہ یہ سمجھے کہ نماز دین اسلام میں فرض ہی نہیں ہے، یا پھر وہ یہ سمجھے کہ نماز کی کو حقارت سے دیکھے، نماز کا درجہ کم کرے دین اسلام میں، اس کا درجہ کم سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کافر نہیں ہوتا کہ نماز اس نے چھوڑی ہے، وہ اس وجہ سے کافر ہوتا ہے یا اس پر کفر اس وجہ سے لاگو ہوتا ہے کہ اس نے نماز کو حقیر جانا ہے، جو کہ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، دین اسلام کا ایک بنیادی شاعر میں سے ہے، اس کی تخفیف اس نے کی اور اس کو اس نے کم تر درجے میں لے آیا، تو اس وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن صرف محض چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا۔ اس طرح تو کافی سارے لوگ پاکستان میں ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ سارے کے سارے کافر ہیں؟ اس طرح کی بات تو نہیں ہے، لیکن فرض ان کے اندر ہوتا ہے۔ نماز جب گزرتا ہے، دل میں کھٹکا سا ان کے گزرتا ہے، اور جب کوئی پوچھتا ہے نماز کے بارے میں، واقعی وہ کہتے ہیں ہماری کوتاہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑتے ہیں۔ تو جتنے بھی مسلمان پاکستان میں ہیں، کوئی بندہ بھی نماز کو تخفیف کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کوئی بندہ بھی اس کو ہلکا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے کمزوری کرتے ہیں لوگ، مانتے ہیں خود بھی اس چیز کو کہ ہاں بھئی اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہمارا اپنا قصور ہے۔ نماز کا کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ نماز کا قصور نکالتے ہوئے نماز کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو فقہاء کرام کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک آیت اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، سورۃ الروم کی آیت نمبر 31، جو اس صورت میں پیش کی جاتی ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، وہ مشرک ہے، کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور تقوی اختیار کرو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف نماز قائم کرنے کا حکم ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تم مشرک نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں، اس کو کراس، اس کے میننگ لے کر اس کا کراس میننگ نکالتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں دیکھیں مشرک نہ ہو جاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس آیت میں صرف نماز قائم کرنے کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور ساتھ ساتھ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ مشرک ہوتا ہے حقیقی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا بھی ذکر ہے۔ تو جو عبادت چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر ظاہر ہے وہ کسی اور کی عبادت کرے گا اور مشرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت میں خاص کرنے کا ذکر ہے، تو اس آیت سے تو استدلال بنتا ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں تو اور چیزیں بھی داخل ہیں، صرف نماز چھوڑنا داخل نہیں ہے، وہ تو اور چیزیں جو بندہ چھوڑتا ہے تو واقعی وہ مشرک ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سفیان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے سنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا ہے کہ بے شک بندے کے اور شرک کے اور کفر کے درمیان میں نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی انسان کے کفر اور شرک کے درمیان میں کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے۔ بندہ جب نماز چھوڑتا ہے تو وہ گویا کہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی حد میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو صحیح مسلم کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اور شرک کے درمیان میں نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ سے روایت ہے۔ اچھا، یہ والی جو روایت ہے نا، اس کو میں پیش کروں گا آپ کے اس کے دلیل کے طور پہ کہ نماز پڑھنے والا کافر کیوں نہیں ہے۔ جو بندہ دین اسلام چھوڑنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو ایک ٹریڈیشنل ویو ہے، پوائنٹ آف ویو، کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے ایک ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو کے مطابق۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ اس پر ہم سیشن ریکارڈ کروائیں گے کہ مرتد واقعی میں اس کو قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو جب قتل نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ کے نزدیک تو مرتد نہیں ہوا، وہ مسلمان ہی ہے، اور جب مسلمان ہے تو پھر وہ حقیقی طور پر تو کافر نہیں ہوا۔ تو پھر ان روایتوں کا کیا مطلب ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان کے اور کفر کے درمیان میں کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس کا مفہوم محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد عمل ہے،
یعنی یہ مشرکین کا عمل ہے، کافروں والا عمل ہے جو انسان نماز چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے نماز، جو انسان 5 وقت ادا کرتا ہے۔ تو جو بندہ نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس کا عمل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ غیر مسلموں کا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، جو مشرک ہوتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو مشرک بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بندہ بھی ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے گویا کہ کافر والا عمل ہے، حقیقی طور پر وہ کافر نہیں ہوتا۔ اچھا، اس سے نماز کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ صحیح روایت ہے، غالباً صحیح بخاری میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز انسان کی پوری ہوگی تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نماز میں کمی ہوئی تو پھر نوافل سے اس کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، پھنسیں گے ضرور آخرت میں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے بعد میں، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز اتنی سی بات ہے۔ اب دیکھیں، میں آخری روایت رکھتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6878، تو اس میں حضرت عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی یہ مسلمان کے جو اس عقیدے کو مان لے تو اس کا خون حلال نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ پر، مسلمان گورنمنٹ پر۔ اور کس صورت میں اس کا خون حلال ہو جایا کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے اسے قتل کرنا جائز ہوتا ہے، اور شادی شدہ بندہ جو زانی ہو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہوتا ہے، اور اسی طرح جو دین چھوڑنے والا ہو اس کو بھی قتل کرنا جائز ہوتا ہے، مرتد کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اس روایت میں 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا جن کا قتل خون حلال کیا گیا ہے۔ ایک جو بندہ کسی کا قتل کرے اس کو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا شادی شدہ جو زنا کرنے والا بندہ ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بندہ دین چھوڑنے والا ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے اس روایت کی روح سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے یا اس روایت کی کیا تشریح محدثین نے کی ہے، اس میں اختلاف بھی ہے یا نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ڈسکس کریں گے۔ میں بہرحال یہ روایت اس لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ایک الزامی جواب کے طور پر، ایک اینٹیٹوڈ کے طور پر یہ ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ روایت، کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا حقیقی طور پر کافر ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ پاکستانی جو مسلمان ہیں ساروں کو قتل کریں، پھر آپ ان کو تو قتل کرنے کا حکم ہو جائے گا کیونکہ وہ مرتد ہو جائیں گے آپ کے اپنے اصول کے مطابق۔ تو اس طرح کی بات تو نہیں ہے، وہ عمل کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، جو تشریح میں نے آپ کو بتلائی ہے محدثین کی، کہ وہ عمل کافر والا ہو سکتا ہے لیکن حقیقی اعتبار سے وہ بندہ مسلمان ہی رہ گئے۔ تو اسی طرح یہ ایک اور روایت میں مضمون آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ منافق کی ہیں۔ تو اب 3 نشانیاں کسی میں پائی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حقیقی طور پر منافق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منافق کی علامات اس کے اندر ہیں اور منافقوں والا عمل اس کے اندر پایا جاتا ہے، منافقوں والی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، منافق والا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا ایٹیٹیوڈ ایک غیر مسلموں جیسا ہے، اس کا مسلمانوں والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ مسلمانوں والا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اتنی سی بات ہے اس سلسلے میں۔